جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح ڈیکن ہال میں معدود چند مہمان رہ گئے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے۔ ان میں رومیلا بھی شامل تھی، جس نے صبح کے ناشتے کی میز پر عمران کی عدم موجودگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ناشتے کی میز پر اس سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اس نے رینی سے اس کی عدم موجودگی کا سبب پوچھا۔ اوہ، وہ کبھی ناشتے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سر کے بل کھڑا ہوگا۔ سر کے بل؟ رومیلا کچھ اس انداز میں ہنس پڑی جیسے رینی نے یہ جملہ اسے چڑھانے کے لیے کہا ہو۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ اچھا، ابھی دیکھیں گے، رینی بولی۔ رومیلا بہت بے چین تھی۔ پچھلی رات بھی وہ اس کریک شہزادے کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ دونوں ساتھ ہی اٹھیں۔ رینی اسے عمران کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے آہستہ کہا، کنجی کے سوراخ سے جھانکو۔ رومیلا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں، ادھر کوئی نہیں آئے گا، رینی نے سرگوشی کی۔ رومیلا آہستہ سے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ ایک آنکھ کنجی کے سوراخ سے لگائی ہی تھی کہ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہنسی قہقہے میں تبدیل ہوئی اور ساتھ ہی اندر سے کچھ اس قسم کی آوازیں آئیں جیسے میزیں اور کرسیاں الٹ رہی ہوں۔ پھر دروازہ کھلا۔ عمران خاکی پتلون اور سینڈوکٹ بنیان میں سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت رومیلا اس کی جسمانی ساخت کا اندازہ لگا سکی۔ بازوؤں کی مچھلیاں دیکھنے میں ہی فولاد معلوم ہوتی تھی۔ گڈ مارننگ یو کڈیز، عمران نے الوؤں کی طرح دیدے نچا کر بزرگانہ انداز میں کہا۔ ہم بچیاں ہیں؟ رینی آنکھیں نکال کر گھبرائی۔ بوڑھا ڈھمپ یہی سمجھتا ہے۔ ہٹو ادھر، رینی اسے دھکیل کر کمرے میں گھستی ہوئی بولی۔ میری مہمان تمہارا کمرہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کی اجازت سے، رومیلا نے مسکرا کر کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس بار پھر اس پر ہنسی کا دورہ پڑا۔ کمرہ کچھ اسی قسم کا تھا۔ لوگ اپنے کمروں کی دیواروں پر شیروں، ہرنوں اور بارہ سنگوں وغیرہ کے سر لگاتے ہیں۔ عمران کے کمرے میں گدھوں کے 3 سر نظر آ رہے تھے۔ تصاویر میں زیادہ تر بوڑھی عورتوں کی تصویریں تھیں، اتنی بوڑھی کہ ان کے چہروں پر جھریوں کے علاوہ اور کسی قسم کے خد و خال نہیں پائے جاتے تھے۔ پھر کچھووں، چمگادڑوں اور بندروں کی تصاویر کا نمبر تھا۔ کیا حماقت ہے! عمران جھلا گیا۔ جو بھی یہاں آتا ہے ہنسنے لگتا ہے، گویا میں الو ہوں۔ اور تم اپنی تصویر یہاں لگانا بھول گئے، رینی نے سنجیدگی سے کہا۔ بھول نہیں گیا، مصلحتاً نہیں لگائی۔ کئی آدمی مجھ سے لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے ان کی تصویر اپنے کمرے میں کیوں لگا رکھی ہے۔
رومیلا بڑی دلچسپی سے چاروں طرف دیکھتی رہی۔ مختلف جگہوں پر اونچے اونچے اسٹولوں پر بالٹیاں، دیگچیاں اور سلاپچیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ رومیلا نے پوچھا۔ یہ سب کچھ آج سے 1000 سال بعد کے لیے ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اب مطلب بھی بتاؤں؟ عمران جھنجھلا کر بولا۔ میں بتاتی ہوں مطلب، رینی مسکرا کر بولی۔ پرنس آف ڈم کا خیال ہے کہ جس طرح آج ہم لوگ اپنے کمروں میں قدیم یونانی اور مصری ظروف رکھتے ہیں، اسی طرح اب سے 1000 سال بعد یہ بالٹیاں، یہ دیگچیاں اور یہ سلاپچیاں کمروں کی زینت بنیں گی۔ اور گدھوں کے سر؟ رومیلا نے الو بنانے والے انداز میں پوچھا۔ یہ تاریخی گدھے ہیں، عمران گرج کر بولا۔ یہ چنگیز خان کے گدھے کا سر ہے۔ یہ گدھا فرعون چہارم کا چچا تھا۔ رومیلا ہنسنے لگی اور عمران پیر پٹک کر دھاڑا۔ تم مجھے جھوٹا سمجھتی ہو؟ تم سے خدا سمجھے، فرعون سوم نے اس گدھے کو بھائی بنایا تھا، اس لیے یہ فرعون چہارم کا چچا ہوا۔ اور یہ تیسرے کے متعلق ابھی تحقیق جاری ہے۔ پھر یہ تاریخی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے اس کی تاریخ پیدائش زبانی یاد ہے۔ بس اب گدھوں کے متعلق گفتگو ختم۔ بعض لوگ تو ان پر اس طرح ناک منہ چڑھاتے ہیں جیسے میں نے ان کے عزیزوں کے سر کاٹ کر دیوار پر لگا دیے ہوں۔ رومیلا کو اس بار عمران کے لہجے پر بے تحاشا ہنسی آئی۔ رینی کبھی ہنستی اور کبھی سنجیدگی اختیار کرنے کی کوشش کرنے لگتی۔ پھر رومیلا نے بوڑھی عورتوں کی تصاویر پر اعتراض کیا۔ میں یہاں 575 بوڑھیوں کی تصویریں لگاؤں گا، میری پسند ہے، کسی کو اس سے کیا غرض؟ پرنس آف ڈم، کیا بات ہے، آج تمہارا موڈ بہت خراب معلوم ہوتا ہے، رینی نے کہا۔ تم لوگ میری عبادت میں خلل انداز ہوئی ہو۔ آہا، تو تم سر کے بل کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو، رومیلا نے کہا۔ اب اس کا بھی مذاق اڑاؤ گی ہیں؟ نہیں، رینی جلدی سے بولی۔ آج کی خبریں سناؤ۔ آج کی خبریں؟ عبادت کے دوران میں آج کے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ عام آدمیوں کے سامنے دہرائے جا سکیں۔ انکشافات؟ رومیلا آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ ہاں، رینی نے موزیکانہ سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ جیسے ہی یہ سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں، ان کی عقل معدے سے کھوپڑی میں اتر آتی ہے۔ اب اس وقت پھر معدے میں چلی گئی ہوگی۔ جی ہاں، عمران سر ہلا کر مغموم لہجے میں بولا۔ بچپن ہی سے یہی عالم ہے۔ اتنے میں ایک نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ سر ڈیکن لائبریری میں عمران کا انتظار کر رہے ہیں اور وہیں اس کا ناشتہ بھی موجود ہے۔ لڑکیاں جو شاید تفریح کے موڈ میں تھیں اس اطلاع پر کچھ جھنجھلا سی گئیں، لیکن اسے سر ڈیکن نے طلب کیا تھا، اس لیے رینی دخل انداز بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ جس وقت عمران لائبریری میں پہنچا، سر ڈیکن اخبار کے مطالعہ میں مشغول تھے۔ عمران چپ چاپ اس میز پر جا بیٹھا جس پر اس کے ناشتے کا سامان موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ ختم کیا، سر ڈیکن اخبار ایک طرف ڈال کر چشمہ اتارنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم پچھلی رات کیلی پیٹرسن کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ جی ہاں، کیلی پیٹرسن ایک بہت بڑی فرم کی مالک ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کیلی پیٹرسن کون ہے۔ کیلی پیٹرسن؟ سر ڈیکن نے ایک طویل سانس لی۔ کیلی پیٹرسن کا پراسرار ہونا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ اس کا وکیل مطمئن ہے، لیکن جب سے میکلارنس
اس میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ پولیس کی تشویش بڑھ گئی ہے اور اب ہم محض کیلی کی حفاظت کے لیے اسے منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میکلارنس کے آدمی پیٹرسن پیچنگ کارپوریشن کے جنرل مینیجر کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ 2 دن تک اس پر اس سلسلے میں تشدد کرتے رہے، لیکن وہ غریب کیلی پیٹرسن کی شخصیت سے واقف نہیں تھا۔ انہیں بتاتا کیا؟ بہرحال انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اب شفا خانے میں اپنی چوٹوں کا علاج کرا رہا ہے۔ کیلی پیٹرسن ہے کیا بھلا؟ عمران نے پوچھا۔ دراصل ڈیرنگ پیٹرسن ایک لاولد آدمی تھا۔ اس کی موت کے بعد ترکہ اس کی بھتیجی کیلی پیٹرسن کو ملا، جو آسٹریلیا میں مقیم تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید ڈیرنگ پیٹرسن نے بھی کبھی اس کی شکل نہ دیکھی ہو۔ ڈیرنگ کا چھوٹا بھائی راجر پیٹرسن آسٹریلیا میں جا بسا تھا۔ وہیں اس نے شادی کی اور اس کا خاندان کبھی انگلینڈ نہیں آیا۔ یہ تو کسی جاسوسی ناول کا پلاٹ معلوم ہوتا ہے سر ڈیکن۔ ہاں، لندن ایسی جگہ ہے، یہاں ذرا سی باتیں کہانیاں بن جاتی ہیں۔ ہاں، بہرحال ڈیرنگ پیٹرسن کی موت کے بعد وہ اس کی تنہا وارث تھی۔ راجر پیٹرسن کے خاندان میں بھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا تھا۔ 10 سال پہلے اس کے والدین اور 3 بھائی ایک وبا کا شکار ہو گئے تھے۔ ڈیرنگ پیٹرسن کو اس کا علم تھا کہ اس کی کوئی بھتیجی سڈنی میں موجود ہے، لہٰذا اس نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر وصیت نامہ مرتب کرایا تھا۔ ڈیرنگ پیٹرسن کے انتقال کو کتنا عرصہ گزرا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 5 سال۔ اس کے انتقال کے بعد بھی وہ 1 سال تک آسٹریلیا میں رہی، پھر لندن۔ 4 سال سے وہ یہیں کہیں رہتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر اس کی اور میکلارنس کی شادی ہو جائے تو کیسی رہے؟ اسے بھی کوئی نہیں جانتا۔ بکواس شروع کر دی تم نے۔ سر ڈیکن، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر کیلی پیٹرسن کا کام کیسے چلتا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا ہی ہوگا۔ کیلی پیٹرسن کا وکیل بھی وہی ہے جو اس کے چچا ڈیرنگ پیٹرسن کا وکیل تھا۔ وہ مطمئن ہے کہ فرم کا سارا منافع کیلی پیٹرسن ہی کو پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ اس سے واقف ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ تب تو میکلارنس بڑا گدھا ہے کہ اس نے اس کی بجائے فرم کے مینیجر کو پکڑ لیا۔ اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے، سر ڈیکن نے کہا۔ کیوں؟ وہ مورگیٹ اسٹریٹ کی پولیس چوکی کے برابر رہتا ہے، تو پولیس کی رسائی اس تک ہے۔ آپ وکیل ہی کے ذریعے اسے کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے؟ وہ انکار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بھی کیلی پیٹرسن کی شخصیت سے واقف نہیں ہے۔ تب پھر وہ مطمئن کیسے ہے سر ڈیکن؟ ایک معزز عورت نے اس کی ضمانت دی ہے۔ وہ کیلی پیٹرسن کے دستخط پہچانتی ہے، کیلی پیٹرسن کو اچھی طرح جانتی ہے، خود بھی عرصہ تک سڈنی میں رہ چکی ہے۔ وہ معزز عورت کون ہے سر ڈیکن؟ ڈچس آف ونڈلمیر۔ عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سر ڈیکن نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور عمران احمقوں کی طرح منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد سر ڈیکن نے کہا، کیا تم نے کیلی پیٹرسن کے مضامین ہفتہ روزہ سنسیشن میں نہیں پڑھے؟ میں گھٹیا قسم کے رسائل نہیں پڑھتا۔ کیلی پیٹرسن ہر ہفتہ اپنے تجربات اس کے لیے لکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی یہ پراسرار زندگی بڑی پرکشش معلوم ہوتی ہے۔ میں لاکھوں کی مالک ہوں، لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنے ملازمین کے قریب سے گزر جاتی ہوں،
لیکن وہ نہیں جان سکتے کہ ان کی مالکہ ابھی ان کے قریب سے گزری ہے۔ وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ میں عرصہ تک خود اپنی فرم میں ایک معمولی ملازم کی حیثیت سے کام کر چکی ہوں۔ اس کی شادی میکلارن سے ضرور ہونی چاہیے، عمران بڑبڑایا۔ میکلارنس؟ اگر میکلارنس 3 ماہ کے اندر گرفتار نہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، سر ڈیکن نے کہا، اور میں شمال کی طرف چلا جاؤں گا، چلتا رہوں گا، حتیٰ کہ بحر منجمد شمالی کی حدیں شروع ہو جائیں گی، پھر برف کا طوفان آئے گا اور یہ بکواس بند کرو، سر ڈیکن نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ میکلارنس سے بھی پہلے کیلی پیٹرسن کا سراغ ملنا چاہیے، اور میکلارنس اتنا بدھو ہے کہ وہ ڈچز آف ونڈل اور کیلی پیٹرسن کے وکیل مسٹر ہارڈنگ پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے ادھر ادھر ٹکریں مارتا پھر رہا ہے۔ نہیں سر ڈیکن، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آنی بھی نہ چاہیے، سر ڈیکن نے کہا۔ ویسے میرا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سر ڈیکن نے میز سے ایک رسالہ اٹھا کر عمران کے سامنے پھینک دیا اور پھر بولے، یہ 7 روزہ سنسیشن ہے، اس میں کیلی پیٹرسن نے میکلارنس کو چیلنج کیا ہے۔ ہیں؟ تب تو یہ شادی ضرور ہوگی سر ڈیکن۔ سر ڈیکن کچھ نہیں بولے۔ عمران رسالے کے صفحات الٹتا رہا۔ اس نے کیلی پیٹرسن کا چیلنج پڑھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میکلارنس کوئی وحشی ہے، عقل نہیں رکھتا۔ اس نے میری فرم کے جنرل مینیجر پر اس لیے تشدد کیا تھا کہ میرے متعلق معلومات حاصل کر سکے، حالانکہ یہ ایک بڑی حماقت تھی۔ لندن میں مجھے صرف ایک ہستی جانتی ہے، اگر میکلارنس چاہے تو میں اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ میکلارنس اس پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میں اس کی حفاظت کروں گی، لیکن اس سے پہلے میکلارنس کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسے میری تلاش کیوں ہے۔ وہ ضرور بتائے گا مس کیلی پیٹرسن۔ عمران ہونٹ بھینچ کر سر ڈیکن کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے اس چیلنج کے متعلق؟ سر ڈیکن نے پوچھا۔ مجھے تو یہ سب کچھ فراڈ معلوم ہوتا ہے سر ڈیکن۔ کیا مطلب؟ فراڈ کا مطلب سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ ویسے عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیلی پیٹرسن کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں، تب تو پھر ڈچز آف ونڈلمیر کا وقار خطرے میں پڑ جاتا ہے، سر ڈیکن نے کہا۔ مگر وہ تو کہتی ہے کہ میں بھی ذاتی طور پر کیلی پیٹرسن سے واقف نہیں ہوں۔ مگر سر ڈیکن، یہ نک کارٹر، اسے چھوڑو، ڈچس کو تم نے پچھلی رات بہت زیادہ پلا دی تھی۔ پھر بھی یہ نک کارٹر، وہ مر چکا ہے، 20-25 سال کا عرصہ ہوا ہے، میں نے تصدیق کر لی ہے۔ ایک آسٹریلوی باشندہ جس نے بھیڑوں کے ایک وبائی مرض کا کامیاب علاج دریافت کیا تھا، اسی لیے آج بھی آسٹریلوی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ مگر ڈچس نے تو کہا تھا کہ وہ ایک معزز خاندانی آدمی ہے۔ کہا ہوگا عمران۔ نک کارٹر کے پیچھے پڑنا فضول ہے۔ نشے میں ڈچس بظاہر اچھی خاصی نظر آتی ہے، لیکن اس کا دماغ بالکل الٹ جاتا ہے۔ تم سے بنیادی غلطی ہوئی تھی پچھلی رات، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس کی فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مسکرایا۔ پیٹرسن پیچنگ کارپوریشن، یہ پیچنگ کیا بلا ہے؟
ہاں اب تم نے ڈھنگ کی بات پوچھی ہے۔ یہ فلم دراصل پیچنگ کی شراکت میں چل رہی ہے۔ پیچنگ ایک متمول چینی ہے لیکن اچھا آدمی نہیں ہے، کم از کم پولیس کی نظر میں تو وہ بہت ہی برا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لندن کے کئی خیراتی ادارے محض اس کی امداد پر چل رہے ہیں۔ پیچنگ مورگیٹ اسٹریٹ کی ایک شاندار عمارت میں رہتا ہے اور یہ عمارت اس کی اپنی ہے۔ آہا، وہ بھی مورگیٹ اسٹریٹ ہی میں رہتا ہے اور پیٹرسن کا وکیل بھی وہیں رہتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے سر ڈیکن۔ پیچنگ بھی میکلارنس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آخر اس نے ابھی تک اس کی خبر کیوں نہیں لی؟ پیچنگ کیلی پیٹرسن کا پارٹنر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے واقف ہو۔ میری ہی طرح میکلارنس کی عقل بھی معدے میں قیام پذیر ہے۔ ویسے سر ڈیکن، میرا خیال ہے کہ ڈچز ہی ہماری بہت رہنمائی کر سکے گی۔ ہاں ڈچز، لیکن اس سے کوئی بات معلوم کر لینا بہت مشکل ہے۔ کیا آپ قانونی طور پر اسے مجبور نہیں کر سکتے؟ قطعی نہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی یہ شبہ ظاہر کرے کہ کیلی پیٹرسن بجائے خود فراڈ ہے۔ دو آدمی اس کے لیے بہت مناسب ہیں، ایک تو پیٹرسن کا وکیل ہارڈنگ اور دوسرا پیٹرسن کا پارٹنر پیچنگ، لیکن ان میں سے ایک مطمئن ہے اور دوسرا خاموش۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی آج میں پہلے پیچنگ سے ملوں گا۔ ضرور ملو، لیکن ہوشیار رہنا، وہاں تمہیں ایک خطرناک آدمی بھی ملے گا۔ کون؟ سنگ ہی، یہ ایک دوغلا چینی ہے جس کے متعلق لندن کی پولیس شبہات میں مبتلا ہے۔ ہوگا، میں صرف پیچنگ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد خدا نے توفیق دی تو پیٹرسن کے وکیل ہارڈنگ سے بھی دو باتیں ہو جائیں گی، لیکن میکلارن سے بچے رہنا۔ آہا جناب، مجھے اپنی موت پر کبھی افسوس نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کیجیے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔